بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات المصابیح اور صحاح ستہ میں سے جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جناب ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو امام بنائیں۔ اس حدیث پاک میں امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید علیل ہوئے تو آپ نے حکم ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران اور آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے آخری ایام میں 17 نمازیں مصلی رسول پر کھڑے ہو کر پڑھائیں۔ یہی نہیں، احادیث مبارکہ میں آپ کے بے شمار فضائل مناقب بیان کیے گئے ہیں، بلکہ خالق کائنات نے قرآن پاک میں آپ کی عظمتوں کا ذکر فرمایا۔ سورۃ اللیل میں آتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا، یعنی جہنم سے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے کہ پاکیزہ ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے عظیم رب کی رضا چاہتا ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی آپ کے حوالہ سے آیات مبارکہ موجود ہیں۔ آج اگر آپ کے خلاف کوئی زبان درازی کرتا ہے، الزام تراشی کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ جہاں پر قرآن پاک ہماری رہنمائی فرما دے، جہاں پر رب ذوالجلال ارشاد فرما دے، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہوں، وہاں پر کسی اور کی بات قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کے تقوی کا ذکر فرمایا ہے، آپ کے اخلاص کا ذکر فرمایا ہے، آپ کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا ہے، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر کھڑا فرمایا ہے، آپ کے افضل ہونے کا اعلان فرمایا ہے، آپ کی شانوں اور عظمتوں کے تذکرے فرمائے ہیں، بلکہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جو مکی دور میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ہجرت کے موقع پر بھی آپ نے وفاؤں کی عظیم مثالیں قائم فرمائیں، آپ نے عظیم محبتوں کا اظہار فرمایا۔ مدنی دور میں بھی آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیے اور ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور بعد ازاں جب آپ نے خلافت کی عظیم ذمہ داریاں ادا فرمانا شروع کیں تو اس وقت بھی آپ نے امت مسلمہ کے لیے عظیم کردار ادا فرمایا۔ آپ کے حوالہ سے ایک عظیم بات کا تذکرہ کر رہا ہوں، جسے عظیم محدث، عظیم مفسر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف میں ذکر فرمایا، دیگر آئمہ نے بھی اس کا ذکر کیا، بلکہ تفسیر کبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 433 پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ جب خلیفہ اول کی وصیت کے مطابق آپ کی میت پاک کو حجرہ رسول کے دروازے پر رکھا گیا اور ندا دی گئی، السلام علیک یا رسول اللہ،
हाजा अबू बकरिन बिलबाब, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो, दरवाजे पर अबू बकर हाजिर हैं। मौला कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जैसे ही ये निदा दी गई, हुजरे रसूल का दरवाज़ा जो बंद था वो खुद ब खुद खुल जाता है और अंदर से आवाज़ आती है, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, महबूब को महबूब से मिला दो, यानी जो यार गार था उसे यार मिज़ार बना दो। चुनाचे आपको ये अजीम शर्फ अता हुआ कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन हुए। अल्लाह ताला आप पर अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए।